السلام علیکم دوستو، سعود سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ للعلی العظیم کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور یہ کلمہ کتنا ہی بابرکت کلمہ ہے۔ یہ واقعہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں قید کرنے کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا۔ سوار نے دیکھا راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کی جانب جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا، پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھ کر سوار نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نصرانی نے اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا، جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے؟ اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا۔ تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا، آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی۔ میں نے اس چچا زاد بیٹی کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا، جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ چنانچہ شب زواب میں اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پھر سے اس سے نکاح کی درخواست کی، مگر اس نے اب بھی میری درخواست منظور نہ کی اور دوسری جگہ اس کا نکاح کر دیا۔ اس کا وہ شوہر بھی اس طرح شب زواب میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا۔ پھر تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا اور اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیغام دیا تو پھر مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرا دیا، کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا اس لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک بدصورت شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا، تو کہاں آیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے۔ یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا، اگر تو اس بات پر راضی ہو کہ یہ عورت رات کو میرے لیے اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے، ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے۔ کیا تم بھی میرے ساتھ آسمان پر چلنے کو تیار ہو؟ میں نے جب اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل اختیار کر لی۔ مجھ سے کہا کہ میرے پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جانا۔ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردے کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرا۔ جب کچھ دیر بعد شیطان کو ہوش آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہوں۔ پھر جب میں نے اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا، اس مکان میں جہاں کوئی بھی سوراخ ہے اس کو بند کر دو، ساری کھڑکیاں بند کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ اتنے میں نے ایک سخت آواز سنی، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا کہ تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا تو شیطان نے یہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش کیا، مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا۔
जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतर कर शैतान को घेर लिया, और जब तीसरी मर्तबा तुमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इससे निजात दे दी। खलीफा हारून रशीद ने नसरानी के ज़बान से ये वाक़या सुनकर इसको आज़ाद कर दिया, और वो 500 दरहम भी माफ़ फरमा दिए जिनके औज़ इसको कैद किया गया था। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि ये तमाम बरकत कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की थी, जिसके पढ़ने से ये सब बरकत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ताला ने हमें भी इसकी अज़मत जानकर इसका कसरत से वर्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।